کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے اور اس کے متعلق اپنے معروضات و خیالات کو پیش کرنے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ مفصل طور پر سمجھ لیں۔ یہ سیرت النبی کیا ہے؟ جگہ جگہ بڑے بڑے اشتہار، بڑے بڑے پوسٹر ملتے ہیں، جلسہ سیرت النبی۔ تو آخر یہ سیرت النبی کیا چیز ہے؟ سیرت النبی کون بیان کرتا ہے؟ کس چیز کو ہم نبی کی سیرت کہیں گے؟ دیکھیے، ایک لفظ ہے سیرت، اس کا معنی آپ جا کر لغت میں دیکھیں گے تو یہ ملے گا جس پر کوئی چلے۔ سیرت سیر سے بنی، سیر کہتے ہیں چلنے کو، جو جس کی روش وہ اس کی سیرت۔ ایک ہے انسانوں کی سیرت اور ایک ہے جانوروں کی سیرت۔ مگر یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کی سیرت ہے اور یہ انسان کی سیرت ہے؟ یہ جانوروں کی روش ہے، یہ انسان کی روش ہے۔ یہ جانور کا طریقہ ہے، یہ انسان کا طریقہ ہے۔ کسی روش کے متعلق آپ اسی وقت یہ کہیں گے کہ یہ جانوروں کی روش نہیں بلکہ یہ انسان کی روش ہے، جبکہ آپ اس روش میں ایسی بات پائیں جو جانوروں میں نہ ہو۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، غور فرمائیے کہ یہ انسان بھی خود ایک حیوان ہے۔ بہت ساری باتیں حیوانوں کی اس کے اندر ہیں۔ جانور چلتے ہیں، انسان بھی چلتے ہیں۔ اگر آپ کھانے پینے کی خواہش رکھتے ہیں تو جانوروں کا بھی یہی فطری تقاضا ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد آپ اس منزل پر پہنچیں گے کہ انسان میں اور حیوان میں صرف ایک درجے کا فرق ہے۔ انسان میں اور حیوان میں صرف ایک درجے کا فرق ہے۔ دونوں جوہر، دونوں جسم، دونوں نامی، دونوں حساس، دونوں متحرک، دونوں کے اندر تکلیف و آسائش کا احساس۔ ہاں، ایک چیز ایسی انسان کے پاس ہے جو جانوروں کے پاس نہیں، جس کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے۔ یعنی اس کے اندر نطق باطنی یعنی عقل ہے اور نطق ظاہری یعنی گویائی ہے۔ لہذا یہ انسان اور جانوروں سے ممتاز ہے۔ اب ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ انسان کی سیرت کیا ہے اور جانور کی سیرت کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں اور کسی انسان کی تعریف کریں اور یہ کہیں وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، تو یہ انسان کی تعریف نہیں ہوئی، یہ تو حیوان کی تعریف ہوئی۔ اس لیے کہ حیوان بھی چلتا ہے۔ یہ تم نے جس صفت کو لیا ہے یہ انسان کی کوئی مخصوص صفت نہیں ہے۔ اگر تمہیں انسان کی تعریف کرنا ہے تو ایسی بات کہو کہ جانور انسان کے دوش بدوش نہ آ سکے۔ اگر تم انسان کی تعریف کرنا چاہو اور کہو
کہ انسان کھاتا ہے، جانور کہے گا میں بھی کھاتا ہوں، کیا خاص بات پیدا ہوئی انسان میں؟ انسان چلتا پھرتا ہے، میں بھی چلتا پھرتا ہوں، انسان کے اندر قوت احساس ہے، میرے اندر بھی تو قوت احساس ہے، تو کیا خاص بات ہوئی انسان میں؟ کیوں انسان اپنے کو اشرف کہہ رہا ہے؟ کیوں انسان اپنے کو اکرم کہہ رہا ہے؟ کیوں وہ اپنے کو افضل قرار دے رہا ہے؟ کون سی خاص بات ہے؟ تو جب ہم جانوروں کے مقابلے میں انسان کی سیرت بیان کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چلتا پھرتا ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ انسان سمجھدار ہے، عقل والا ہے، یہ سمجھ بوجھ والا ہے، یہ تمہارے اندر نہیں۔ تو یہ ہوئی انسان کی سیرت۔ انسان میں بھی بہت فرق ہے۔ آگے اور چلیں، آپ دیکھیں انسان میں بھی بہت فرق ہے۔ ایک ہے کافر کی سیرت، ایک ہے مومن کی سیرت۔ مومن میں بھی بڑا فرق ہے۔ ایک ہے بچے کی سیرت، ایک ہے جوان کی سیرت، ایک ہے بوڑھے کی سیرت، اور ایک ہے نوجوان کی سیرت۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ہم نے اگر آپ سے یہ کہا کہ ہم نے ایک انسان کو دیکھا کہ بڑے ناسمجھی کے عالم میں انگارے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا، آپ سمجھ لیں گے کہ مولانا کسی بچے کی سیرت ہوگی، کسی بچے کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم نے ایک انسان کو دیکھا جو اپنے سامنے والے کو چیلنج کر رہا تھا اور کشتی لڑنے کے لیے تیار تھا، ہم سمجھ لیں گے یہ کسی پہلوان کی سیرت ہے۔ ہم جس طرح کی خوبی بیان کریں گے اسی خوبی کی روشنی میں آپ یہ سمجھیں گے یہ کس کی سیرت ہے۔ یوں ہی اگر ہم کوئی ایسی بات کریں جو کسی کے شرک کو ظاہر کرے تو آپ کہیں گے یہ کسی کافر و مشرک کی سیرت ہوگی۔ الغرض مومن کی سیرت تم بیان کرنا چاہو تو وہ سیرت مومن کی سیرت نہیں بن سکتی جس میں دوسرے غیر مومن انسان بھی اس کے شریک ہوں۔ وہ بنے گی تو انسان کی سیرت بنے گی، وہ بنے گی تو جوان کی سیرت بنے گی، وہ بنے گی تو آدمی کی سیرت بنے گی۔ مومن کی سیرت وہی ہوگی جو اس کے ایمان کو ظاہر کر دے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں سنو جی آؤ میں تمہیں مومن کی سیرت سناؤں، مومن وہ ہے جو سوتا ہے، مومن وہ ہے جو کھاتا ہے، مومن وہ ہے جو چلتا پھرتا ہے، مومن وہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، مومن وہ ہے جو بازاروں میں ٹہلتا ہے، تو آپ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو انسان کی سیرت ہے، مومن کی نہیں۔ اس میں مومن کے لیے تم نے کون سی خاص بات نکال دی؟ ذرا غور تو کرو، سمجھ میں بات آ گئی۔ مومن کی سیرت اور ہے۔ ایسے ہی دوستو بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ۔ مومن کے اوپر ایک درجہ ہے شہید کا، شہید کے اوپر درجہ ہے صدیق کا، صدیق کے اوپر درجہ ہے نبی کا، نبی کے اوپر درجہ ہے رسول کا، رسول کے اوپر درجہ ہے اولو العزم رسول کا، اور اولو العزم رسول کے اوپر درجہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور میں بہت حیران رہتا ہوں کہ یہ انسان کتنا بے انصاف ہے۔ جانور میں اس میں صرف ایک درجے کا فرق ہے، یہ ناطق ہے وہ ناطق نہیں، ورنہ تمام درجے میں یہ انسان جانور کی طرح ہے۔ مگر کیا ہو گیا ہے اس انسان کو کہ ایک درجے کا فرق رکھنے کے باوجود کبھی اپنے کو جانور کی طرح نہیں کہتا، اور جو نبی ہزاروں درجوں کا فرق رکھتا ہے اس کو اپنی طرح کہتا ہے۔
کیا اسی کا نام عقل ہے؟ کیا اسی کا نام دانائی ہے؟ کیا اسی کو فراست کہیں گے؟ کیا اسی کو شعور کہیں گے؟ تو سنو، اچھی طرح سنو، اب میرے رسول کی جو یہ سیرت بیان کرے، رسول اٹھتے تھے، رسول چلتے تھے، رسول سوتے تھے، رسول نے فلاں کا بوجھ اٹھایا، رسول نے فلاں کام کر دیا، رسول نے یہ کیا، تو سمجھ لینا یہ رسول کی سیرت بیان نہیں کر رہا، نبی کی سیرت بیان نہیں کر رہا، وہ تو انسان کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو نبی ہے وہ ولی بھی ہے، صدیق بھی ہے، شہید بھی ہے، مومن بھی ہے، انسان بھی ہے۔ جب تمام ہیں تو اس کے ہر چیز کی سیرت الگ ہے۔ مثلا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت انسان ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مومن ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت ولی ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت صدیق ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت نبی ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت رسول ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت صاحب شفاعت کبریٰ ان کی سیرت اور ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم صرف وہ باتیں بیان کرو گے جو انسانوں میں پائی جائیں گی تو ہم سمجھ لیں گے تم انسان کی سیرت بیان کر رہے ہو، نبی کی سیرت بیان نہیں کر رہے ہو۔ جو تعجب کی بات ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، اعلان کیا جاتا ہے یہ سیرت الرسول کا جلسہ ہے، اور بات کی جاتی ہے تو انسان کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے تو بشر کی جاتی ہے۔ تو پھر یہی اعلان کر دو کہ یہ جلسہ سیرت النبی نہیں ہے بلکہ سیرت الانسان ہے۔